اور یہ اتنی زبردست دعا ہے، آپ جتنی دفعہ اس کا تجربہ کریں گے انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران رہیں گے۔ جو قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا مختصر ترجمہ و تشریح پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا صلہ ہے اللہ کے ذکر کا، اور ذکر کے اس عظیم حکم کے ساتھ ہی اللہ نے جو دوسرا حکم ہم پہ نافذ کیا ہے، وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور شکر کا اتنا بڑا صلہ اور اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ اگر انسان کو اس کا ادراک ہو جائے تو انسان ہر وقت الحمدللہ ورد زبان انسان کی زبان پہ رہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ یہ شکر کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ سرکار پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جس زندگی پر صبر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کیوں اندر بلا صابر نشد، ایچ مقبل درگہے فاخر نشد۔ ہر کیوں اندر بلا صابر نشد، جو مصیبتوں میں صبر کرنے والا نہ بنا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول نہ بنا۔ سگ شکاری نیست کورا توق نیست، خام و ناجوشیدہ جز بے ذوق نیست۔ وہ شکاری کتا نہیں ہوتا جس کے گلے میں پٹا نہ ہو۔ مصائب کا پٹا مومن کے گلے میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے در کا غلام ہوتا ہے، اور مصیبتیں اللہ اس پر بھیجتا ہے، اور یہی مصیبتیں اسے عرفان کی منازل طے کراتی ہیں۔ سگ شکاری نیست کورا توق نیست، خام و ناجوشیدہ جز بے ذوق نیست۔ جو خام ہے، جو کچا ہے، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی ذوق نہیں ہے۔ ایمان میں اس وقت تک ذوق پیدا نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ انسان کو صبر کی لذت سے آشنا نہیں کرتا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز کے ذریعے مدد کس طرح طلب کی جاتی ہے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتا دیا ہے۔ سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ کی طرف کوئی سخت حاجت ہو، یعنی کوئی کام بہت مشکل ہو جو اس کا نہ ہو رہا ہو، تو وہ پورا وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ اور آیت الکرسی، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آمن الرسول آخر تک، پھر تشہد اور سلام کے بعد یہ دعا مانگے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اور یہ اتنی زبردست دعا ہے، آپ جتنی دفعہ اس کا تجربہ کریں گے انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران رہیں گے۔ وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے
ہمیں اللہ سے استمداد کی تعلیم فرمائی وہ دعا یہ ہے: اللہم یا مونس کل وحید و یا صاحب کل فرید، اے اللہ یا مونس کل وحید، تو مونس ہے ہر اکیلے کا، و یا صاحب کل فرید، اور تو ساتھی ہے ہر اکیلے کا، و یا قریباً غیر بعید، و یا شاہداً غیر غائب، و یا قریباً غیر بعید، اور تو قریب ہے دور نہیں ہے، و یا شاہداً غیر غائب، اور تو شاہد ہے حاضر ہے غائب نہیں ہے، و یا غالباً غیر مغلوب، اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، واسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی عنت لہ الوجوہ وخشعت لہ الاصوات وجلت منہ القلوب ان تصلی علی محمد وان تجعل لی من امری فرجا ومخرجا وتقضی حاجتی۔ تو یہ دعا نماز کے بعد، نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے، دوسری رکعت میں آمن رسول سے لے کر آخر تک یہ آیات پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت جیسے نفل پڑھے جاتے ہیں تشہد میں بیٹھ کر پوری پڑھ کر سلام پھیرے، اس کے بعد یہ دعا مانگے، اور جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا معیار علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے زیادہ فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کو علم ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر زبان ہلائے بھی آپ دل سے اس سے مانگیں وہ دے دیتا ہے، لیکن یہ بہت نادر باتیں ہیں۔ جو اس نے تعلیم کا طریقہ رکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ علم حاصل کریں، جو بھی دعا مانگیں آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس دعا کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عموماً اسماء کا ذکر کرتے ہیں، نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء کا ذکر کرتے ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کر رہے ہیں تو جو اسم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی اسم ہے، جو بھی نام ہے، ہر نام میں ایک دعا پوشیدہ ہے۔ آپ کو اس نام کا ترجمہ معلوم ہوگا تو آپ جب ذکر کر رہے ہیں تو دل ہی دل میں اس نام سے اللہ تعالیٰ سے امداد کی دعا اور استمداد کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ یا غنیو پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کو تنگ دستی ہے تو دین و دنیا کی دولت آپ طلب کر سکتے ہیں، یا کریموں پڑھ رہے ہیں، آپ کسی مشکل میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے کرم کی استدعا کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ جو بھی لفظ، جس بھی لفظ کا ذکر کر رہے ہیں اس کا معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ ذکر کریں اور ضرور کریں، یہ اتنا ضروری ہے ذکر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید فرمائی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، جو میرے ذکر سے دور بھاگے گا، میں اس پر معیشت دنیا کی گزران تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ کتنی بڑی اور سخت سزا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھاگنے کی، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا اور دنیا میں اس پر گزران تنگ کر دے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ خواہ اس شخص کے پاس دولت کے انبار ہوں، اگر وہ اللہ کے ذکر سے دور بھاگے گا، دولت کے انبار کے باوجود اللہ تعالیٰ مسائل، مصیبتوں، بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں ڈال کر اس پر زندگی سخت کر دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب آئے گا، اگر اس پر تکلیفیں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس پر زندگی اتنی آسان کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا رب لما حشرتنی أعمىٰ، کیا پروردگار تو نے مجھ کو اندھا اٹھایا، وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔
قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تم نے دنیا میں میری آیات کو بلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم نے دنیا میں میری آیات کو بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں نے تم کو بلا دیا۔ تو حاضرین گرامی، ہمارا آپ کے پاس حاضری کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، اور سرکار پیر و مرشد اکثر اپنے دوستوں کو فرمایا کرتے تھے، سرکار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر روز جس طرح دنیا کو کوئی گھر ایسا نہیں جس میں شام کا کھانا نہ پکتا ہو، جس طرح شام کا کھانا پکانا اور کھانا ضروری ہے، اس سے زیادہ ذکر الہی ضروری ہے۔ جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے اس کا شکر بھی ضروری ہے، اور اس کے شکر کی یہ ایک بہترین سبیل، بہترین طریقہ ہے کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد جب کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد زیادہ نہیں 10 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اس میں ہمیں کوئی لمبی چوڑی انویٹیشن، کوئی لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے جو بندے ہیں، 2 بچے ہیں، بیوی ہے، خامد ہے، 4 ہیں، 5 ہیں، جو بھی گھر کے افراد ہیں، وہ کھانے کے بعد بیٹھ جائیں، استغفار پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، جو ذکر کے معروف کلمے آپ کو یاد ہیں، 5 منٹ ذکر کریں، 5 منٹ کوئی سا درود پاک پڑھیں، 10 منٹ کے بعد دعا مانگیں، اور یہ ایک لازمی عادت بنا لیں۔ آج اکثر لوگ شاکی ہیں کہ گھروں میں پریشانیاں نہیں جاتی، بیماریاں نہیں جاتی، تو گھروں کی تکالیف کا جو لوگ رونا روتے رہتے ہیں، یہ رونا صرف اور صرف ذکر الہی سے دور ہونے کی وجہ سے ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ تو آپ جوں اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کا ذکر مسلسل کریں گے، تو یہ ذکر جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے گی پتھر کی سل، ایک ایک قطرہ گرتا رہے تو پتھر پر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا ذکر جب آپ مسلسل کریں گے، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو، آپ بیمار ہوں، کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، اگر بالفرض ناغہ شام کو ہو جاتا ہے، آپ نے شام کا ٹائم ذکر کر رکھا ہے، تو صبح اس کا ازالہ کر لیں۔ اور یہ اتنی زبردست دعا ہے، آپ جتنی دفعہ اس کا تجربہ کریں گے انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران رہیں گے۔